یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب راستے مٹی کے ہوتے تھے اور انسان کے دل کا حال اس کے چہرے سے جھلک جایا کرتا تھا۔ ایک شخص تھا جو دیکھنے میں نہایت نیک معلوم ہوتا تھا، لباس سادہ، گفتگو نرم، پیشانی پر عبادت کے آثار نمایاں۔ لوگ اسے صالح سمجھتے تھے اور وہ خود بھی یہی گمان رکھتا تھا کہ وہ راہ راست پر ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ لاہور جائے اور علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ علیہ، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اولیاء کی صحبت سے اس کی نیکی اور بڑھ جائے گی اور اس کے حال کی تصدیق ہو جائے گی۔ جب وہ داتا گنج بخش کے آستانے پر پہنچا تو فضا میں عجب خاموشی اور سکون تھا۔ حضرت اپنے حال میں تھے۔ اس شخص نے ادب سے سلام عرض کیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ دل میں یہ یقین تھا کہ اب تعریف ہوگی، دعا ملے گی اور شاید کوئی خاص بشارت بھی۔ داتا گنج بخش نے نگاہ اٹھائی، ایک لمحہ اسے دیکھا۔ تم نے دل صاف نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ دل میں ایک اضطراب سا پیدا ہوا۔ اس نے عرض کیا، حضرت، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، پھر دل کی ناپاکی کہاں سے آ گئی؟ داتا گنج بخش نے فرمایا، عبادت ظاہر کا عمل ہے مگر دل کا حال باطن میں چھپا ہوتا ہے۔ تم اپنی نیکی پر خوش ہوتے ہو، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہو اور یہی غرور دل کی میل ہے۔ جب تک بندہ خود کو کچھ سمجھتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، اور جو خالی نہ ہو اس میں حق کیسے اترے؟ یہ سن کر اس شخص کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اسے اپنی عبادت کے پیچھے چھپا ہوا غرور نظر آنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سر جھکا لیا۔ داتا گنج بخش نے نرمی سے فرمایا، دل کو خلق کے لیے صاف کرو، اپنے آپ کو مٹاؤ، تب حق تمہارے اندر جلوہ کرے گا۔ نیکی وہ نہیں جو دکھائی دے، نیکی وہ ہے جو دل کو جھکا دے۔ وہ شخص خاموشی سے اٹھا اور واپس لوٹ گیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہ تھا۔ قدم وہی تھے، راستہ وہی تھا، مگر دل بدل چکا تھا۔ اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اصل سفر خانقاہ سے نہیں، دل کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔